وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کی حکومت کے سامنے ایک بڑا چیلنج آیا ہے، اور یہ چیلنج آیا ہے اس ادارے کی جانب سے جس کا کام ہے، جس پر لازم ہے کہ وہ پابند بنائے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پر چلنے والے مواد کے حوالے سے کہ اس میں پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اس سے انتشار کی منافرت کی خوشبو نہ آئے، اس کے ذریعے پاکستان کے کلیدی اداروں کو لڑوایا نہ جائے، پاکستان کے جھنڈے کو، پاکستان کی نظریے کی پاسداری کی جائے، اور ان تمام معاملات کے حوالے سے جس ادارے کی ذمہ داری ہے، جو آئین و قانون کے تحت اس کا ذمہ دار ہے، وہ ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جس کو عرف عام میں پیمرا بھی کہا جاتا ہے۔ پیمرا نے آج علل اعلان کہا ہے کہ وہ بے بس ہو چکا ہے، اس کے اختیارات دوسرے ادارے سلب کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے آج انتہائی غیر معمولی پریس کانفرنس کی ہے، ایک غیر معمولی ماحول کی عکاسی کی ہے، اور اس حوالے سے وہ براہ راست اب مخاطب ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف سے، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ثاقب نثار سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ادارے کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے وجود کو سلب کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اپنی ذمہ داری انہوں نے عائد کی ہے اور اس درخواست کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کلیدی ادارے کو اس کی آزاد حیثیت واپس دلوائیں۔ اس وقت سچویشن اتنی خراب اور تشویشناک ہو چکی ہے کہ اب یہ میرے امپلائیز، پیمرا امپلائیز، میرے آفیشلز، میرے ٹیم ممبرز اور ان کی فیملیز کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر پیمرا جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اگر اس کے امپلائیز کو اس طرح ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کو اس طرح تھریٹس آئیں اور اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تو ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میری درخواست اور اپیل ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور میں یہ فون کالز، یہ آڈیو کال وزیر اعظم پاکستان کے نالج میں لا چکا ہوں، ان کے آفس کے اور چیف آف آرمی سٹاف کے آفس کے نالج میں لا چکا ہوں۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اس ایشو کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ بعض اینکرز اور بعض ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے، اور جب ان اینکرز کے خلاف، ان چینلز کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ عدالتوں کے حکم امتناعی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ عدالتیں پیمرا کو اس حوالے سے اپنا ایکشن پورا نہیں کرنے دے رہی، اسی طرح سے اداروں میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ ریاست کے ان تینوں ستونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پیمرا کا اختیار سب کو اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے اس آئینی اور قانونی ادارے کو بند کر دیا جائے۔ آج ابصار عالم نے یہ بات کہی۔ جس طریقے سے نفرت انگیزی پر مبنی مواد کچھ ٹی وی چینل اور کچھ اینکرز نشر کر رہے ہیں، اور جس طرح اس معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ زہر گھول رہے ہیں اور جو لوگوں کی زبانوں پہ زہر دے رہے ہیں، یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے۔ یہ سب ہماری سب کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال چکا ہے، اور یہ رویہ صرف ہمارے اوپر نہیں رہے گا، یہ باری باری سب اس کا شکار ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کے ان تمام پلرز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے ایسے ایلیمنٹس کو جو اس معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ان کی جیبوں میں دوسرے ملکوں کے پاسپورٹس ہیں، کیا وہ اس معاشرے کے تمام اداروں کو ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے؟ اگر کچھ نہیں کرنا، اگر پیمرا کا اختیار سب نے اپنے پاس رکھنا ہے تو پیمرا کو پھر بند کر دیا جائے تاکہ ہم بھی کچھ اور کام کریں۔ چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اس سلسلے میں پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا نے گزشتہ سال 357 ایکشن لیے، جن میں 337 کو کورٹ میں چیلنج کیا گیا، حتیٰ کہ شو کاز نوٹس پر بھی کورٹس نے اسٹے آرڈر دے دیا یا اسٹے آرڈر حاصل کر لیا۔ پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے۔ ابصار عالم کا کہنا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ پیمرا کے زیر التوا کیسز پر جلد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ پیمرا کو اس عدالتی نظام کے حوالے سے جس صورتحال سے دوچار ہے، اس کا فوری طور پہ کوئی حل تجویز کیا جائے۔ ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ فوری طور پر کورٹس میں چیلنج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب شو کاز نوٹس بھی
اس پہ بھی کورٹس نے اسٹے آرڈر دینا شروع کر دیے ہیں. پیمرا کی جو اختیار ہے اس کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ پیمرا ایک ریگولیٹر کے طور پہ اب پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اور کنٹرول صرف اس قانون اور آئین کے تحت کرنا ہے ہم نے جو ہمیں دیا گیا ہے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو سپریم کورٹ کا اپنا نافذ کرتا ہے ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی نافذ نہیں کر پا رہے, کیونکہ پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے. عدالتوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر, عدالتوں کو حقائق چھپا کر, اور پھر اس اسٹے آرڈر کے پیچھے سالوں سالوں چھپے رہنا, پھر پیمرا اپنا کام نہیں کر سکے گا. اس پوری پریس کانفرنس کا سب سے زیادہ سنسنی خیز پہلو وہ تھا جب ابصار عالم نے ایک ٹیلی فون ریکارڈنگ سنائی, جس میں انہوں نے اس ریکارڈنگ کے ذریعے ثابت ہوا کہ شاید کوئی سرکاری اہلکار پیمرا کے اہلکار سے مخاطب ہے, کسی حالیہ معاملے کے حوالے سے وہ اپنی بات ان کے ساتھ کر رہا ہے. پیمرا کے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ محض ایک ٹیلی فون کال نہیں ہے, ایک سے زیادہ متعدد ریکارڈڈ ٹیلی فون کالز ہیں. پیمرا کے اہلکار اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس آفیسر کی شناخت تحقیقات کاروں کو دے رہے ہیں, اور مگر یہ ٹیلی فون کال, اس کا جو کانٹینٹ ہے, جس انداز سے یہ سامنے آئی ہے, یہ ابصار عالم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے ادارے پر کس قسم کا دباؤ ہے, اور کیوں وہ وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ پیمرا کو بچائیں. یہ بہت ہی اہم ٹیلی فون کال تھی. اس کی مندرجات کے حوالے سے, اس کی آتھینٹسٹی کے حوالے سے تو obviously ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر پاکستان کا ایک آئینی قانونی ادارہ, ریگولیٹری ادارہ, اس کا چیئرمین یہ فون کال دیتا ہے تو اس کو درگزر بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے. جی انچارج جو بھی ہے, دیکھو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, کل ہم نے اچھا نہیں کیا مطلب چینل بند کرا کے, آپ کو بتایا تھا کہ چینل بند نہیں کرانا, ٹھیک ہے, اس کے بھی ہائی کورٹ سے آرڈر نہ کے وہ جس اسپیڈ سے آپ نے بند کرایا تھا نا, اس سے زیادہ اسپیڈ سے آپ نے کھلوانا ہے. 5 منٹ میں انسپیکٹرس کو میں کال کر کے کنفرم کروں گا کہ آپ کی کال ہمیں آئی ہے کھولنے کے لیے نہیں. نوکری آپ کی سرکاری ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ذاتی غلام نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل بیسز ہے, وہ کل بھی بتائے, جو پولیٹیکل بیسز پہ چینل بند ہو رہے ہیں نا, یہ بھگتنا آپ کو پڑے گا. یہ نواز شریف نے تو اسی وجہ سے کہا بھی پھینکنا بات, ٹھیک ہے, اور میں کنفرم کروں گا کہ کال اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے بڑے مہربانی گنا نہیں کرنا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئی, میرا منہ ہٹ گیا کہیں سے. کوئی گاڑی ٹکر شکر مار کے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. اب سے تھوڑی دیر قبل انتہائی اہم سرکاری ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس پورے معاملے کا بہت ہی امپورٹنٹ انداز سے نوٹس لیا ہے. بہت سیریس وہ اس چیز کو لے رہے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے, اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کلیدی احکامات جاری بھی کر دیے ہیں. وزیر اعظم جناب نواز شریف خود اس پورے معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے ذاتی احکامات انہوں نے جاری کر دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاڑی کہاں جا کے رکتی ہے. بہت ہی سنگین معاملہ دکھتا ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ اب ہے دباؤ, عدالتی دباؤ بھی آ رہا ہے, الیکشن کمیشن کا دباؤ بھی آ رہا ہے. معاملات وہی ہیں جو الزامات جناب عمران خان اور پی ٹی آئی نے جناب نواز شریف پر اور ان کے اہل خانہ پہ لگائے. اب اسی نوعیت کے الزام, اسی نوعیت کے ثبوت کے ساتھ, اسی نوعیت کے سوالات کے ساتھ عمران خان کو ان کا سامنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے روزانہ سماعت ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس معاملے کو بہت ہی سیریس لے رہا ہے. کتنا دباؤ ہے اس حوالے سے عمران خان پہ, پاکستان تحریک انصاف پر, یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.